الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، وہ پھول کہلانے کے قابل ہی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو، اور وہ دل کہلانے کے قابل نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو. آج روئے زمین پہ ہر طرف ہم لوگ مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول دیکھتے ہیں آرٹیفیشل، لیکن کوئی عقل مند آگے بڑھ کر اس کو توڑ کر سونگھتا نہیں ہے کہ اس کو توڑ کر میں سونگھوں اور اپنے دماغ کو فرحت پہنچا سکوں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ نقلی پھول ہے، یہ نقلی پھول ہے. اور اگر اصلی پھول ہوتا ہے تو ہر شخص اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر اس کو توڑ کر سونگھتا ہے، اس سے خوشبو حاصل کرتا ہے. تو آج کا یہ مجمع جامعہ اشرفیہ کے فضلاء کا، جامعہ اشرفیہ جو علم و عمل کی درسگاہ ہے، جہاں بڑے بڑے اکابر مشائخ نے یہاں درس دیا ہے، یہاں کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرسری رحمۃ اللہ علیہ یہ خوشبو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے حاصل کر کے لائے، اور ان سے پھر آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب محتمم دامت برکاتہم ادام اللہ بقاہ نے حاصل کی، اور حکیم الامت نے وہ خوشبو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ سے حاصل کی. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے علم و عمل میں فاصلے ہیں، علم و عمل میں فاصلے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے ندوی کے علماء نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ مدارس دینیہ سے اتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں لیکن امت میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، امت جو ہے ان علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوتی؟ تو عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دو قسموں پر منقسم تھے، ایک علم نبوت اور ایک نور نبوت. علم نبوت سب کا سب کتابوں میں آ گیا ہے، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ تمام کتابوں میں علم نبوت آ گیا ہے. نور نبوت صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا تھا. آج ہم لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، عالم منزل تو بن جاتے ہیں لیکن بالغ منزل نہیں ہوتے، اس لیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاتے. یہاں ماشاءاللہ محتمم صاحب خود صاحب نسبت، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شرفی وہ بھی صاحب نسبت، صوفی سرور صاحب ماشاءاللہ ادام اللہ بقا وہ بھی صاحب نسبت، اتنے اکابر یہاں مدرسے کی جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہیں، لیکن طلبہ صرف کتابوں تک محدود رہتے ہیں، سبق پڑھ لیا اس کے بعد فارغ ہو گئے. نہیں، ان کی جوتیاں اٹھاؤ، ان سے نور نبوت بھی حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے تمام علوم سماعی تھے، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا تھا. عربی زبان کتنی فصیح ہے، شیر کے 500 نام، اونٹ کے 500 نام، لیکن صحابہ کرام کے لیے صحابی رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. ایسے ہی وہ طلبہ جنہوں نے علم کے ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق بھی قائم کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، پھر امت خود ان کی طرف رجوع کرتی ہے، ان کو کسی کے دروازے پر جانا نہیں پڑتا ہے. تو یہ جامعہ اشرفیہ جہاں سے میری فراغت 1972 مولانا محمد اکرم صاحب کاشمیری بھی میرے ساتھیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت اس ناچیز کو عطا فرمائی، اور خواہش یہ ہے کہ تمام کے تمام جتنے علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صاحب نسبت بنا دے، اللہ تعالیٰ سب کو صاحب نسبت بنا دے.
تاکہ سب کے قلب کے اندر خوشبو بھی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی بھی ان کے قلوب میں آ جائے. اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی ان کو حاصل ہو جائے گا. آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، کمیات کا تو علم ہو جائے گا کہ فجر کی 2 سنت ہے 2 فرض ہے، لیکن کیفیات کا علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد قلب کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں کانوں تک تو ایسا، جب نیچے کرتا ہوں ہاتھ باندھنے کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ساری کائنات نیچے چلے گی، میں اوپر پہنچ کر حق تعالیٰ کے سامنے پہنچ چکا ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ کیفیت احسانی یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے. حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی مبلغ دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ حضرت مجھے تصوف پہ بڑے اعتراضات ہیں، مجھے 3-4 گھنٹے دیجیے تاکہ میں آپ سے کچھ اس مسئلے کا حل نکالوں. حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ. کہا کہ مجھے یہ اشکالات ہیں، تو فرمایا کہ تم تو عالم ہو، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو، بخاری تم نے پڑھی ہے، پہلی حدیث کون سی ہے؟ انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات. فرمایا یہی تو تصوف کی ابتدا ہے کہ ہر کام سے پہلے نیت کو صحیح کر لے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ یہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تیرے اندر وہ احسانی کیفیت پیدا ہو جائے، گویا تو اس طرح عبادت کرے گویا اللہ تعالیٰ کو تو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں احسانی کیفیت بھی پیدا فرما دیں اور اس جامعہ کے فیض کو اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم و دائم رکھیں، اور جتنے بھی فضلاء کرام ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دیں، سب کو علم نافع عطا فرما دیں اور سب کو دین کے لیے قبول فرما دیں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے جذب فرما کے سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیں، کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.